زید بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زید بن خالد سے مروی ہے کہ انہوں نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ جانتے ہیں کہ جب کوئی جماع کرے، جب کوئی اپنی عورت سے جماع کرے، یعنی جو ہوتا ہے جماع کرے، تو اس کے بعد جماع کے دوران بندے کو کیا منی نہ نکلی، اس کے بعد منی کا خروج ہو گیا، یعنی جماع ہو گیا، اس ٹائم پر منی کا انزال نہیں ہوا، لیکن اس کے بعد کیا انزال ہوا، تو اب آیا مجھ پر غسل فرض ہوگا یا صرف اور صرف وضو کر لوں میں؟ تو حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اس بندے پر کیا ہے صرف اور صرف وضو فرض ہے، وضو کر لے اور اپنے آلہ تناسل کو کیا ہے دھو لے۔ اور اسی طریقے سے زید بن خالد سے مروی ہے کہ مجھے یہ جواب تسلی بخش نہیں ہوا، تو میں نے کیا ہے کسی اور بھی بہت سارے صحابہ کرام سے ان سے بھی پوچھا کہ اس مسئلے میں مجھے کیا رہنمائی فرماتے ہیں کیا ہوگا، تو اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین نے بھی یہی فرمایا کہ کیا ہے وضو کر لو، غسل فرض نہیں ہوا۔ لیکن علماء کرام فرماتے ہیں یہ بات جو ہے نا بڑی اہم ہے اور یہ احتیاط کے قریب ہے، اور آپ کو کیا پتا کوئی مثانے کی ایسی پریشانی ہو یا کوئی ایسا خرابی ہو جس کی وجہ سے انزال، جیسے کسی کو شہوت کے ساتھ ہو جاتا ہے اور کسی کو ایسے ہی منی نکل جاتی ہے، تو آپ اپنی کیٹیگری کو اگر پختہ کر سکتے ہو، آپ کو پتا ہے کہ میری حالت صحیح ہے، میرا مثانہ صحیح ہے، اور اگر انزال بالکل یعنی جوش سے نہیں ہوا تو آپ وضو کر لیں، لیکن یہ حالت ایسی ہوتی ہے بہت نازک ہوتی ہے، تو علماء کرام فرماتے ہیں جہاں پر کوئی شک کا مقام بھی ہو نا تو وہاں پر بھی آپ کیا کریں پرفیکٹ سے پرفیکٹ عمل کے پاس جائیں، تاکہ نماز ایک ایسی افضل و اعلیٰ عبادت ہے، اگر آپ اس کی طرف جائیں گے، اگر کوئی شک و شکوک والی بات ہو نا تو آپ اس سے بھی دور کر کے جائیں، تاکہ آپ کی وہ نماز اگر وہاں پر کوئی شک و شبہ رہ گئی، آپ کے علم میں کمی آ گئی یا کوئی اور وجہ ہو گئی، آپ نے نماز پڑھ لی لیکن آپ کا نماز ہوئی نہیں، آپ نے اتنی کوشش کی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نماز پڑھی، قرآن پڑھا، وقت نکالا، سب کچھ نکالا، لیکن ایک مسئلے سے نا آشنے کی وجہ سے آپ کی نماز بھی نہیں ہوئی، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بغیر وضو کھڑے رہے، اور آپ کو یہ مسئلہ بھی پتا نہیں تھا کہ کس حالت میں کیسے ہوتا ہے، اور یہ بات متعین کرنا، دیکھیں مفتی جو ہے نا مفتی صرف قول پر فتویٰ دیتا ہے، بھئی یہ آپ نے بتایا کہ اس کے اوپر فتویٰ ہے، اب کیا ہے اس بندے کو مسئلہ کیا رائج ہے اور کیا کیا بہت ساری وجوہات ہیں یہ نہیں پتا ہوتا، تو اس ٹائم پر بندے کے لیے یہ ہوتا ہے کہ پرفیکٹ سے پرفیکٹ جو عمل ہے نا اس کے اوپر عمل کر لے، تو یہ اس کے لیے کیا ہے فائدہ مند ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب